الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، جسے زمین کا خلیفہ اور جانشین قرار دیا، آج وہی انسان ایک چھوٹی سی اسکرین کا غلام بنتا جا رہا ہے، اس کا قیدی بنتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں جو اولاد دی ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس اولاد کے دینے کے بعد اللہ نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں جب پوچھے گا تم نے اس کا حق ادا کیا نہیں کیا، اس کی تربیت کی نہیں کی، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ہمارے رسول نے بتایا یا نہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہماری اولاد ذرا سے شعور کے حد کو پہنچتی ہے تو ہم اسے ایک پرسنل موبائل فون دیتے ہیں۔ ہم موبائل فون دے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ترقی یافتہ بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کے فیوچر کو برائٹ کر دیا، اس کے فیوچر کو روشن کر دیا، لیکن حقیقت میں ہم اس کے ایمان، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس موبائل فون کا استعمال کر کے راتوں رات کن سے باتیں کر رہا ہے، کن سے چیٹنگ کر رہا ہے، تھوڑے سے لائکس حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے کمنٹس حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے طرح طرح کی تصاویر کو، اپنے ویڈیوز کو کن کن پلیٹ فارم پہ شیئر کر رہا ہے، اور خود کیسے کیسے ویڈیوز کو وہ دیکھ رہا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنا رہا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب خوشبو لگاتی ہے، وہ مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی الزانیہ، وہ ایسی ہے ویسی ہے۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ وہ زناکار ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ خوشبو لگانا تو دور، ہم نے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچیوں کو سوشل میڈیا سے جوڑ دیا، ہم نے ان کو ایسی پرمیشن دے دی کہ وہ بنا حجاب کے اپنے ویڈیوز، اپنی فوٹوز شیئر کر رہے ہیں، دوسروں کو اپنی جسمیں دکھا رہے ہیں، اپنے چہرے دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی دیندار نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے کتنی عام سی بات ہے، خوشبو لگانا، پازیب پہن کر کے مارکیٹ میں نکلنا چلنا کتنی عام سی بات ہے۔ ہم نے ایک ایسی چیز ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ ایک کلک میں فحش تصاویر، فحش مردوں کے، فحش عورتوں کے ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہو جاتے ہیں، فحش گانے، فحش ریلز۔ حد تو یہ ہوتا ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ ہماری اولاد گانے سن رہی ہے، گالی گلوچ کے کامیڈی دیکھ رہی ہے، لیکن ہمیں ڈانٹنے کی توفیق نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فقد قال الله جل شأنه في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل عين زانية۔
المرأة اذا استعترت ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی الثانیہ. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سبھی کو انسان اور مسلمان بنایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کا دین ہم تک پہنچایا اور ہمیں شیطان کے راستے سے، کفر و ضلالت گمراہی کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا. سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا ترتیب سے بیٹھ جائیے اور آگے ہو جائیے. پیچھے آنے والوں کے لیے ذرا دقتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا قریب قریب ہو جائیے، جگہ جو ہے کشادہ کر دیجیے تاکہ سبھی لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا کے نقصانات، جو موٹے موٹے نقصانات ہیں ہمارے گھروں میں جو پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں انسانیت کی جو پہچان ہے وہ مٹتی جا رہی ہے اور عبادتوں کی لذت، عبادتوں کی مٹھاس ان مشینوں کی شور میں گم ہو چکی ہے. وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، جسے زمین کا خلیفہ اور جانشین قرار دیا، آج وہی انسان ایک چھوٹی سی اسکرین کا غلام بنتا جا رہا ہے، اس کا قیدی بنتا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کہ جسے ہم رابطے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ ہماری خلوتوں کا، ہماری تنہائیوں کا ڈاکو ہے. یہ ہماری عبادتوں کو برباد کرنے والا ہے. یہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ایک ایسا جادو ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کی غیرت اور ہمارے وقت کی حرمت، ہمارے ایمان کی مٹھاس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. آپ ذرا اپنے گھر میں دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ وہ اپنی زبان سے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا. اسے کیا چاہیے، وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں بتا سکتا. جب بچہ روتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے ماں کی محبت، ماں کی خوشبو، ماں کی آغوش میں جانا چاہتا ہے اور وہ اپنے باپ کی توجہ کا تقاضا کرتا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ اس کے اس پکار، اس رونے کا جواب محبت کی آغوش سے دینے کے بجائے، اسے اپنے شفقت بھری باہوں میں لینے کے بجائے ہم اس کے ہاتھوں میں موبائل فون تھما دیتے ہیں. یاد رکھیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے والدین دنیا کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں. جب ہم اپنے بچے کو روتے وقت دلاسا دینے کے بجائے، اسے کھلانے کے بجائے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے اسے موبائل فون کے سپرد کر دیتے ہیں، تو گویا ہم اسے یہ میسج دے رہے ہیں کہ تمہاری مشکلات کا، تمہاری پریشانیوں کا حل میری آغوش میں، میری گود میں، میری محبت میں نہیں، بلکہ اس چھوٹی سی بے جان ڈیوائس میں ہے. یہ ڈیوائس ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کرنے والی ہے، جو تمہیں انٹرٹین کرنے والی ہے. اور لاشعوری میں ہم اس کو جذباتی طور پر تنہا اور تنگ نظر کر دیتے ہیں. ہم بچے کو یہ موبائل فون تھما کر جو تھوڑا سا سکون کا وقت حاصل کرتے ہیں، کیا ہم نے غور کیا کہ اس سکون کے بدلے ہم کتنا بڑا نقصان لے رہے ہیں؟ اس چھوٹے سے سکون کی وجہ سے ہم بچے کی فطرت کو بدل رہے ہیں. جب بچہ موبائل فون دیکھتا ہے، موبائل کی شعاعیں، موبائل کی کرنیں اس کی آنکھوں میں جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر جادو کی طرح سے اثر کرتی ہیں. وہ حقیقی دنیا کی خوبصورتی، وہ رشتوں کی جو گرمجوشی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں جو فطری صلاحیتیں پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگتا ہے.
پھر اس کے بعد ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ شروع سے موبائل کا دل دادا ہوتا ہے، موبائل کا عادی ہوتا ہے، جب موبائل نہیں دیتے ہیں رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، تو پھر ہم آ کر کے ادھر ادھر شکایتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو اولاد دی ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے آزمائیں گے، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دیا، یہ دونوں بہت عظیم نعمت ہیں۔ مال اللہ رب العالمین نے دیا، مال کہاں خرچ کر رہے ہو؟ حلال میں، حرام میں؟ اللہ رب العالمین نے مال دیا، مال خرچ کرنے کی جگہ بتایا کہ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہی خرچ کرنا ہے، تو کیا ہم اس مال کا وہی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا، تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کے ساتھ ہم پر ذمہ داریاں عائد کی کہ اس نعمت کی تربیت کرو، اس کو اسلام سے روشناس کرو، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبیوں کے واقعات سناؤ، تاکہ وہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب اس کا ذہن بالکل خالی تھا، تب اس کے ذہن میں ایمان بھرو، اس کے ذہن میں نبی کے کردار بھرو، اس کے ذہن میں نبی کے اخلاق گھولو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں جو اولاد دی ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس اولاد کے دینے کے بعد اللہ نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں جب پوچھے گا تم نے اس کا حق ادا کیا نہیں کیا، اس کی تربیت کی نہیں کی، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ہمارے رسول نے بتایا یا نہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو اولاد دیا ہے، یہ جو نعمتیں دی ہیں، اس کا تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب ہمارا بچہ روتا ہے، ہم بچے کو لے کر بہلانے کے بجائے، اس کے ساتھ کھیلنے کے بجائے، اس کی تربیت کرنے کے بجائے جب اسے موبائل فون کے حوالے کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اس ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت دینے کے بعد ہم پر عائد کی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج ہماری اولاد ذرا سے شعور کے حد کو پہنچتی ہے، ذرا سا عقل آتا ہے اس کے اندر، تو ہم اسے ایک پرسنل موبائل فون دیتے ہیں۔ وہ اس موبائل فون کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ ہم موبائل فون دے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ترقی یافتہ بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو ماڈرن بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کے فیوچر کو برائٹ کر دیا، اس کے فیوچر کو روشن کر دیا، لیکن حقیقت میں ہم اس کے ایمان، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس موبائل فون کا استعمال کر کے راتوں رات کن سے باتیں کر رہا ہے، کن سے چیٹنگ کر رہا ہے، وہ ان موبائل فون میں کون سے اپلیکیشنز کا، کون سے ایپس کا یوز کر رہا ہے۔ تھوڑے سے لائکس حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے کمنٹس حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے طرح طرح کی تصاویر کو، اپنی ویڈیوز کو کن کن پلیٹ فارم پہ شیئر کر رہا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا؟ اور خود وہ کن لوگوں کے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے، کیسے کیسے ویڈیوز کو وہ دیکھ رہا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنا رہا ہے۔ اور پھر جب یہی بچہ آگے چل کر بڑا ہوتا ہے، شعور کے لائق ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جب وہ ہماری باتیں نہیں مانتا، ہم جو کہتے ہیں اس کے خلاف کام کرتا ہے، آتے ہیں مولانا صاحب ہمارا بچہ ہماری باتیں نہیں مان رہا، ہمارا بچہ
نمازیں نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، ہمارے بچے میں اخلاق کردار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ اسے ذرا بٹھا کر سمجھائیں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ دیندار بن جائے، وہ قرآن کا تلاوت کرنے والا بن جائے، وہ اخلاق و کردار کا حامل بن جائے۔ کہاں سے ہوگا؟ جس وقت اس کی تربیت کرنے کا وقت تھا، جو عمر اس کی تربیت کے لیے مناسب تھی، آپ نے وہ عمر تو اس عمر کو تو آپ نے ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہی بچے موبائل فون کا استعمال کر کے طرح طرح کے لوگوں سے اپنے کنیکٹیویٹی بڑھاتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے جان پہچان کرتے ہیں، ان سے رابطے قائم کرتے ہیں، آگے چل کر کے طرح طرح کی مشکلات ہمارے لیے کھڑی ہوتی ہیں، ایسے ایسے حالات آتے ہیں کہ والدین دوسروں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں بچتے ہیں۔ یہ حالات کنہوں نے پیدا کیا؟ یہ حالات ہم نے پیدا کیا۔ ورنہ اسلام تو وہ دین ہے کہ اسلام نے پردے کا ایک غیر محرم مرد و عورت کے درمیان پردے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ہی، آپ اور ہم ہی وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دیوار کو توڑ کر بچے کو موبائل فون دے دیا۔ موبائل فون میں طرح طرح کے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے، فحش عورتوں کو دیکھ رہا ہے، گالی گلوچ والے ریلز کو دیکھ رہا ہے، ان کو اپنے زندگی میں نافذ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ان سارے جو پردے کا نظام ہے، ان سارے اخلاق کا جو نظام ہے، وہ سارے توڑ کر وہ غیر لوگوں کی طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ اسلام نے ایک عورت کو خوشبو لگا کر مارکیٹ میں نکلنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشبو سے کوئی مرد تمہاری جانب مائل ہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل عین زانیہ، ہر آنکھ جو غیر محرم عورت کی طرف دیکھتی ہے وہ زناکار ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ اذا استعطرت، عورت جب خوشبو لگاتی ہے، فمرت بالمجلس، وہ مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، فہی کذا وکذا یعنی الزانیہ، وہ ایسی ہے ویسی ہے۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ وہ زناکار ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ خوشبو لگانا تو دور، ہم نے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچیوں کو سوشل میڈیا سے جوڑ دیا۔ ہم نے ان کو ایسی پرمیشن دے دی کہ وہ بنا حجاب کے اپنے ویڈیوز، اپنی فوٹوز شیئر کر رہے ہیں، دوسروں کو اپنی جسمیں دکھا رہے ہیں، اپنے چہرے دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی دیندار نہیں ہے، ہماری بیٹی میں اخلاق نہیں ہے، ہماری بیٹی میں کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلم مومنہ خاتون کو حکم دیا کہ جب نکلو گھر سے تو اپنے پیر زمین پر مت مارا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے زیب و زینت کی جو چیز پہن رکھی ہے، اس کی جھنکار، اس کی خنک کی آواز سے مرد تمہاری جانب مائل ہو۔ جو پازیب پہنتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پازیب کی آواز سے مرد تمہاری جانب مائل ہونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ زِينَتِهِنَّ، عورتوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب نکلے تو اپنے پیر زمین پر نہ ماریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پیر زمین پر ماریں، ان کے پازیب کی کھنک سے مرد ان کی جانب مائل ہو، اور ان کے عزت کے لیے خطرہ ہو، ان کے کردار کے لیے خطرہ ہو، اور وہ خود معاشرے میں فتنہ پھیلانے والی بن جائیں۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ اسلام نے خوشبو لگا کر عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا تاکہ معاشرے میں فتنہ نہ پھیلے۔ عورت کو حکم دیا کہ زیب و زینت کی چیزیں پہنی ہیں تو سنبھل کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زیب و زینت والی چیزوں سے مرد تمہاری جانب اٹریکٹ ہو کر اپنا ایمان برباد کر لے۔ اسلام نے کیوں کہا؟ تاکہ معاشرہ پاک رہے، معاشرہ پاکیزہ کردار کا حامل رہے۔ لیکن آج ہماری حالت دیکھیے کہ اسلام کے ماننے والوں نے
اسلام کے ماننے والوں نے ہی اپنے اولاد کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کے نام سے ایک ایسا ڈیوائس دے دیا کہ جس میں خوشبو لگانا ہمارے ذہن میں، ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے کتنی عام سی بات ہے. خوشبو لگانا، پازے پہن کر کے مارکیٹ میں نکلنا چلنا کتنی عام سی بات ہے. ہم نے ایک ایسی چیز ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ ایک کلک میں فحش تصاویر، فحش مردوں کے، فحش عورتوں کے ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہو جاتے ہیں. فحش گانے، فحش ریلز، رقص کی محفلیں ایک کلک میں حاضر ہوتی ہیں. حد تو یہ ہوتا ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ ہماری اولاد گانے سن رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے ہماری اولاد گالی گلوچ کے کامیڈی دیکھ رہی ہے، لیکن ہمیں ڈانٹنے کی توفیق نہیں ہے، ہمیں بچے کو سمجھانے کی توفیق نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ لے کہ ہم نے یہ جو نعمت عطا کیا تھا، یہ جو عظیم نعمت تمہیں دی تھی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کی تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیوں نہیں کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، تربیت کا جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر کیوں نہیں چلایا؟ جنت کے راستے سے انہیں ہمکنار کیوں نہیں کروایا؟ جنت کے راستے کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ جہنم کے راستے پہ انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس موبائل فون سے ہم کس طرح کے فتنوں کے شکار ہو گئے ہیں؟ ہمیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. ہم 5 منٹ 10 منٹ سوچ کر کے موبائل فون لیتے ہیں اور وہی 5 منٹ 10 منٹ کب گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس کا نقصان کیا ہے ذرا آپ نے کبھی تصور کیا کہ پہلے کچھ سال پہلے آپ ذرا نظر دوڑائیں گے کہ 80 سال 90 سال کے بزرگ ہو جاتے تھے، وہ بنا چشموں کے، بنا کسی ڈیوائس کے بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہر طرح کی کتابیں پڑھ لیتے تھے، ہر چیز بصیرت کے ساتھ دیکھتے تھے. لیکن آج کیا ہم نے دیکھا ہے؟ 2 سال 3 سال کے بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن ہی سے انہیں موبائل فون کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے روشنی ان کے آنکھوں میں جا رہی ہے اور وہ ان کی آنکھوں کی بصارت کو چھین رہی ہے. موبائل کی روشنی ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں. ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ڈھالیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ تو نے ہمیں اولاد جیسی عظیم جو نعمت عطا کی ہے اس کی تیرے رسول کے سنت کے مطابق تربیت کرنے والا بنا. اے اللہ تو ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں حساس بنا، ان کے ایمان کو سنبھالنے والا، ان کے ایمان کا محافظ، ان کے کردار کو سنوارنے والا بنا. اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید اور دین اسلام کے مطابق زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید اور دین اسلام کے مطابق ہو اور ہماری زندگی انبیاء، صلحاء، صحابہ اور صدیقین کے راستے پر چل کر کے گزرے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخرت میں جنت الفردوس ہمارا مأوی و ملجا ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.